آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع حقوق الزوجین ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہونے چاہیے، اسلام میں کیا مقام ہے مرد کا عورت کا۔ سورۃ الروم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور یہ سارا خطبہ اسی آیت کی تشریح میں ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی۔ تم میں سے ہی، اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، جس کی تشریح حدیث میں موجود ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دونوں سے زمین میں کل مرد ہی مرد، عورتیں ہی عورتیں پھیلا دی۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو ان کے ساتھ، تمہارے دل ٹھنڈے ہو، تم خوش ہو جاؤ، سکون کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے عورتیں پیدا فرمائیں، میاں بیوی یہ جوڑا، تاکہ سکون کے ساتھ زندگی گزرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت بھی پیدا فرمائی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہو۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ جو لوگ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے تو کوئی نشانی نہیں، وہ تو بالکل اپنی باتوں میں مست ہیں، اپنے خیالات میں مست ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی یہ آخر ختم ہونے والی ہے اور پھر وہ اپنے مالک کے سامنے پیش ہونے والے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ رب العزت نے تمہاری اپنی جانوں میں سے تمہاری بیویاں جو ہیں وہ پیدا فرمائی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پھر اللہ رب العزت نے تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد پیدا فرمائی، اور اولاد سے آگے اولاد پیدا فرمائی، یعنی تمہارے بیٹے بیٹیاں، پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ جاری فرمایا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاک چیزیں کھلائی، پاک رزق عطا فرمایا۔ اللہ نے پاک رزق کھانے کا حکم دیا، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، حلال پاک صاف، چوری کا مال نہیں، ڈاکے کا مال نہیں، سود کا مال نہیں، خیانت اور فراڈ کا مال نہیں، حرام نہیں، حلال پاک صاف۔ پھر فرمایا افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ جھوٹی چیزوں پر، باطل چیزوں پر، غلط چیزوں پر یقین رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرو گے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھیں، یہ بہترین جسم، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ ناک، یہ کان، یہ نعمتیں جب چھن جائیں، جب چلی جائیں، تب پتہ چلتا ہے کہ
اس کی کتنی بڑی جو ہے یہ نعمتیں تھیں. سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ساری دنیا کے لوگوں، اے عربوں عجمیوں، اے پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، اے ساری دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان کی بیوی بھی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمائی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان سے کل انسان مرد دنیا میں پھیلا دیے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں جو ہے پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے میں عربی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عربی اجمی ہوں. اسلام میں ان قوموں کی حیثیت صرف پہچان کے لیے، کسی فخر کے لیے، کسی تکبر کے لیے یہ قومیں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری دور میں. مسند امام احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411 پر یہ خطبہ صحیح سند سے موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، الا ان ربکم واحد، سن لو تمہارا رب ایک ہے، وہ عرش والا، وہ ایک ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام. الا لا فضل لعربی علی عجمی، سن لو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں. ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل. ولا احمر علی اسودا، نہ کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر فضیلت حاصل. ولا اسود علی احمرا، نہ کسی کالے کو کسی سرخ رنگ پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی سفید کو گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. الا بالتقوی، سوائے اس کے کہ تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو. جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، جس کے پاس دین کا جتنا زیادہ علم ہوگا، اسے اللہ نے فضیلت حاصل کی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم والوں کے درجے بلند کیے، اللہ نے متقی لوگوں کے درجے بلند کیے. یہی بات ہے کہ پرانے جو دور تھا اسلام کا، سنہری دور تھا، اس دور میں علماء کرام کی عزت کی جاتی تھی، تقوی والے لوگوں کی عزت کی جاتی تھی. تاریخ بغداد میں صحیح سند سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو معاویہ زریر رحمت اللہ علیہ، جو کہ نابینا تھے، انہوں نے ہارون الرشید کے مجلس میں کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد انہیں کوئی آدمی ہاتھ دھلا رہا تھا، لوٹا لے کر اس نابینا اندھے محدث کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا. ادھر ان وزیروں میں سے، ان لوگوں میں سے مجلس میں جو تھے، ایک نے پوچھا شیخ صاحب پتہ ہے یہ آپ کے ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا امیر المومنین ہارون الرشید یہ آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہے. اللہ رب العزت نے یہ عزت دی تھی، تو فرمایا عزت تو تقوی کے ساتھ ہے، عزت تو علم کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ کوئی پٹھان ہو گیا، کوئی سندھی ہو گیا، کوئی عربی ہو گیا، کہے کہ میں بس اب بخشا گیا، کوئی سید ہو گیا تو بخشا گیا. بخشا جانا عملوں پر ہے. تو فرمایا میں عرض کر رہا تھا کہ میرا آج کا موضوع میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ نکاح ہوتی ہے. باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، پھر شادی کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. آپ نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہے شادی کرے. فإنہ اغض للبصر،
یہ انسان کی نظر کو جھکانے والی یہ بہت زیادہ جو ہے انسان کی نظر کو جھکانے والی، یہ بے حیائی سے ہٹانے والی ہے، پاک متقی بنانے والی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسری عورتوں کو دیکھتا پھرے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس طریقے سے انسان زنا سے جو ہے بچ جائے گا، زنا سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسلام کا یہ نظام ہے، یہ وہ پاک دامنی والا جس پر ایک خاندان قائم ہے، جس میں بے حیائی نہیں، جس میں ساری زندگی پیار محبت والی۔ اور جو دوسرے لوگوں کے نظام ہے کافروں کے، وہ بے حیائی والے، فحاشی والے، ان کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، ان کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں۔ بلکہ یہ چند دن پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا کمپیوٹر پر کہ امریکہ کا جو صدر ہے اس بے غیرت نے، اوباما نے، یہ بات کہی ہے کہ میں جو ہے اجازت دیتا ہوں کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اتنا کفر، اتنا اندھیر دنیا میں، جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیٹا کس کا ہے، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں، بیٹے کو، اور اس طرح بیٹی کو باپ کا پتہ نہیں، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں۔ اتنی بے حیائی۔ اسلام تو حیا سکھاتا ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت میں حیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے نبیوں کی شریعت میں بھی یہی تھا کہ آدمی اگر بے حیا ہو جائے تو جو مرضی کرتا پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جو تم میں سے اس کی طاقت نہ رکھے، شادی نہیں کر سکتا، رشتہ نہیں ملتا، پیسے نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کے لیے ڈال بن جائیں گے، اسے برائی سے بچائیں گے، فحاشی سے بچائیں گے۔ اب اسلام جو ہے شادی کا حکم دیتا ہے ہر انسان کو جو طاقت رکھتا ہے۔ اس کی بھی حد مقرر کر دی گئی شریعت اسلامیہ میں کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں ہو سکتی، اور 4 کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وَإِلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان پورا انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک ہی عورت جو ہے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شادی کی، پیسے زیادہ ہیں اور شوق ہو گیا، اب دوسری شادی کرنی ہے، اور پہلی کو کل معلقہ چھوڑ رکھا ہے، پہلی کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دے رہے، برابر حقوق نہیں دے رہے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء لأربعین، یعنی اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں میں عورتوں کے ساتھ جو شادیاں ہوتی ہیں 4 وجہ سے ہوتی ہیں۔ 4 بنیادی باتیں ہیں جسے لوگ ان میں سے کسی ایک بات کو اپنے مد نظر رکھ لیتے ہیں۔ لمالہا، کچھ عورتوں سے شادی ہوتی ہے ان کے مال کی وجہ سے، ان کے پاس مال زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے، لوگ پیسے دیکھ کے، امیر دیکھ کے ادھر شادی کر لیتے ہیں، چلو مال آ جائے گا، یہ لالچ ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور کچھ عورتوں سے شادی ہوتی ہے ان کے حسب نسب کی وجہ سے، یہ اونچے خاندان کی ہیں، یہ بہت بڑا خاندان ہے، اس وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ وَلِجَمَالِهَا، اور کچھ عورتوں سے شادی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ وَلِدِينِهَا، اور کچھ عورتوں سے شادی ان کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے تقوی اور علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ نے فرمایا دین والی عورت سے شادی کر، تَرِبَتْ يَدَاكَ، وہ رسوا ہوئے۔ یہ آپ پیار سے یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ نے جس طرح حدیث میں فرمایا کہ اللہ اس طرح کے جو الفاظ میں نے کہے ہیں اسے رحمت کی دعا بنا دے، تو رحمت کی دعا بن گئی ہے صحابہ کرام کے لیے۔ تو بھائیو، یہ شادی
اور اس کے لیے پھر رشتہ یہ جو ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور پھر اس پر پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگرچہ ان میں سے ایک حدیث پر بھی ہے کہ خطبہ ہو سکتا ہے، چونکہ بہت سے مسائل میں نے لکھ رکھے ہیں جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں مختصر کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں جب انسان شادی کی کوشش کرتا ہے نا، تو اب اس کے لیے کیا کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے۔ مراد یہ کہ اگر کسی جگہ کوئی رشتہ ہو رہا ہے، کسی آدمی کو ایک رشتہ مل گیا، نیک رشتہ مل گیا، اب ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی، اس نے اپنی ماں کو بھیج دیا، بہن کو بھیج دیا، اپنے باپ کو جو ہے بھیجا ان کے والد کے پاس کہ یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ ادھر سے رشتہ کی بات چلی ہے، ادھر سے دوسرا آدمی جو ہے وہ مداخلت شروع کر دے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جب تک ان کا آپس میں رابطہ ختم نہیں ہوگا کوئی دوسرا جو ہے وہ منگنی نہیں کر سکتا، شادی کی جو ہے بات چیت نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب شادی کی بات چیت ہو جائے اس کے بعد ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ مرد کا نکاح ولی کے بغیر ہو جاتا ہے، مرد کے لیے ولی ضروری نہیں، عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، مثلا سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح سنن نبی داؤد اور مسند حمیدی میں حدیث موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں ایما امرات نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل، جس عورت نے بھی اپنا نکاح ولی کے بغیر کیا اس کا نکاح باطل ہے، 3 دفعہ فرمایا تھا۔ یہ ہمارے ہاں لڑکیاں گھر سے نکل جاتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، یہ کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ زنا ہے، کوئی نکاح نہیں اسلام میں۔ ہمارے ہاں تو قانون اسلام کا نہیں انگریزوں کا چلتا ہے۔ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے، حق مار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ولی کے سلسلے مجھے یاد آیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، امیر المومنین فی الحدیث، وہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی 3 آیتوں سے یہ ثابت کیا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں جو پہلی آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ سے انہوں نے ولی ثابت کیا۔ اسی طرح آپ دوسری آیت وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا تُنكِحُوا سے انہوں نے ثابت کیا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ تیسری آیت سے۔ تو قرآن کریم سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، اور یہ حدیثیں بھی جو میں نے بیان کی یہ صحیح روایتیں ہیں، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو حق مار جو ہے جو بھی میسر ہے، چاہے کسی کو اللہ نے تھوڑی رقم دی ہے تھوڑی رقم، کسی کو اللہ نے زیادہ دی ہے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا حق مار دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 2 تولے تو ہوگا، 2-3 تولے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم پہاڑوں کے برابر قنطار، کئی قنطار جو ہے تم اگر دے چکے عورتوں کو تو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے نا تو بہت زیادہ بھی اگر اس نے مثلا سونا دے رکھا ہے تو واپس نہیں لے سکتا، اگر اس نے اسے معاف کر دیا، دے دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت کچھ شرطیں لکھی جاتی ہیں۔
نکاح کے وقت فریقین کو شرطیں لکھتے ہیں، ان شرطوں میں جو شرط بھی طے ہو جائے اس شرط کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا احق ما اوفیتم من الشروط، تم جو شرطیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ وہ شرطیں پوری کرنے کی مستحق ہیں ان توفوا ما استحللتم به فروج، جن کے ساتھ تم نے عورتوں سے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے۔ نکاح کی شرط کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ شرط قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نکاح کے وقت لڑکی والے یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، بس ایک ہی بیوی رہے گی، دوسری جس سے بھی شادی کرے گا وہ طلاق ہو جائے گی، یہ شرط باطل ہے، غلط ہے۔ ایسی شرطوں کے بارے میں امام بخاری نے ایک حدیث لائے ہیں صحیح بخاری میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیقاً، اور یہ دوسری کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تخلیق التعلیق۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تشترط المرأة طلاق اختہا، کوئی عورت نکاح کے وقت ایسی شرط نہ لگائے کہ یہ آدمی میرے ساتھ نکاح کرتا ہے تو دوسری بیوی کو طلاق دے دے، اس کی بہن کو یعنی دوسری بیوی کو طلاق دے، یہ شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ ایسی ساری شرطیں باطل ہیں۔ ہاں کوئی شرط ہے وہ اتنا خرچہ دے گا، اتنے پیسے دے گا، کوئی مکان کوٹھا لکھا لیتے وہ ٹھیک ہے، اگر فریقین مان جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا، اب جو ہے وہ بیوی گھر میں آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن اور حدیث میں تقریباً ہر مسئلے کا جو ہے وہ حل موجود ہے، جواب موجود ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مسئلے کا، کیونکہ قرآن اور حدیث سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے، تو قرآن حدیث اجماع 3 دلیلیں میں بن گئی، اور حدیث سے اجتہاد کا جواز ملتا ہے، تو اگر ان میں سے مسئلہ نہیں ملے گا تو اجتہاد ہم دیکھ لیں گے صحابہ نے کیا فرمایا ہے، تابعین نے کیا فرمایا ہے، تبع تابعین نے، کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا جو اس کا حل نہ نکل آئے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ السنت، کہ سنت یہ ہے اذا تزوج البکرا، جب کوئی آدمی کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے، اقام عندها 7 تو وہ 7 دن 7 راتیں اس کے پاس رہے گی۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لیں، شادی ہوتی ہے دوسرے یا تیسرے دن لڑکی کو لے آتے ہیں، تیسرے دن لے آتے ہیں، چوتھے دن لے آتے ہیں، 5ویں دن لے آتے ہیں لڑکی کو، کتنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ والدین کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو، پھر لڑکے والوں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میاں بیوی 7 راتیں اکٹھی رہیں گے، 7 دن رات اکٹھے رہیں گے، تم کیوں جو ہے دوسرے دن، تیسرے دن، 5ویں دن، چھٹے دن بھی نہیں لے کے جا سکتے، 7ویں بھی نہیں لے کے جا سکتے، 8ویں دن اگر اپنے گھر آتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑکی تو آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مسئلہ جو ہے بیان کر دیا، کوئی اشارے کے ساتھ، کوئی صراط کے ساتھ۔ سنن ابی داؤد میں سیدنا معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اب آ گئی بیوی گھر میں آ گئی، اب اس کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے آپ ایک دوسرے پر حق کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو شوہر ہے ظالم لاٹھی لے لے اور بیوی کو مارنا شروع کر دے، مار 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 کر قتل ہی کر دے، ہاتھ پاؤں توڑ دے، اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ایسے ایسے ظالم موجود ہیں۔ اسلام نے حقوق رکھے، بیوی کے اپنے حق ہیں، شوہر کے اپنے حق ہیں، اور انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا
کہ بیوی کا کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ قال تطعم اذا طعمت، فرمایا جب تو کھانا کھاتا ہے اسے بھی کھلا۔ جو آدمی جو کھانا شوہر کھاتا ہے اپنی بیوی کو بھی وہی کھانا کھلائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی وہ دال مرچیں کھا رہی ہے اور یہ ہوٹل میں بڑے بڑے انٹر کانٹیننٹل ہوٹلوں میں کھانے کھاتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ وَتَكْسُوَ إِذَا اكْتَسَيْتَ، جو کپڑے تو پہنتا ہے اسے بھی پہنا۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر مارنا نہیں، چہرے پر بالکل نہیں مارنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ تجھ پر لعنت ہو، تو قبحک اللہ، اس طرح کے الفاظ بھی نہیں کہنے، گالیاں نہیں دینی۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اس کو مار مار کے نکالنا بھی نہیں گھر میں سے۔ اگر کوئی ناراضگی ہو گئی، یہ کوئی بیوی نے نماز نہیں پڑھی یا کوئی غلطی کر دی، جھوٹ بول لیا، تو گھر میں بائیکاٹ کر لے۔ گھر میں بائیکاٹ یہ کہ اسے کہے تیری علیحدہ چرپائی، میری علیحدہ چرپائی، بس وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گی صبح تک۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ظِلٍ، وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِ أَعْلَاهُ، پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا وہ توڑ دے گا۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزِلْ أَعْوَجَ، چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ نرمی کرو، خیر کرو، خیر سے جو ہے اچھے طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت مارا بھی جا سکتا ہے شریعت کے تحت، جس طرح کہ قرآن کریم میں اجازت ہے۔ وہ بھی اس کو جو بے حیائی کرے گی۔ شوہر گھر میں آ گیا تو اس نے گانا لگا رکھا ہے ریڈیو پر یا ٹی وی لگا رکھا ہے، تو ایسی حالت میں مارا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ بے حیائی کے کام جو ہیں یہ کسی مسلمان کے گھر میں نہیں ہو سکتے۔ کسی مسلمان کے گھر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اولاد نماز نہ پڑھے، اس کی بچیاں بچے نماز نہ پڑھے اور دیکھتا رہے، بچے بچیاں جو ہیں وہ ٹی وی دیکھیں، گانے سنیں اور وہ دیکھتا رہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اصلاح کرنی چاہیے، کسی جگہ نرمی کی جگہ سختی، تاکہ گھر آباد رہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور عورتوں پر بھی شوہر کا بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دے اور اس کا شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہو، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ اور فرمایا ولا تعزن فی بیتی الا باذنی، اور کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی جب تک شوہر راضی نہ ہو۔ اور اسی طرح سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث ہے، حسن روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا، اگر میں کسی کو حکم دیتا ان یسجد لاحد، کہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت النساء یسجدن لازواجہن، تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اگر سجدہ کرنا اسلام میں حلال ہوتا نا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، لما جعل اللہ لہم علیہن من حق، کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر بڑا حق دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں کے بھی حقوق مردوں کے بھی حقوق، اپنے اپنے حقوق ہیں۔ اب شادی جو ہے، شادی کے بعد کچھ لوگ ایک دوسرے کو ان کو تحفہ بھی دیتے ہیں۔ شادی کے بعد جوڑے کو، لڑکی کو لڑکے کو، کچھ لوگ محلے میں کوئی پیسے دیتے ہیں، کوئی چینی دیتے تحفہ، یہ بھی جائز ہے۔
صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5163 نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب سے شادی کی تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تحفے کے طور پر کھجوریں بھیجی، گھی بھیجا اور پنیر بھیجا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات والدین اپنی لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے کچھ تحفہ دے دیتے ہیں۔ ایک ہے جہیز، جو ہمارے یہاں بڑا گندا رواج ہے کہ لڑکے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک وہ بیڈ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، ڈبل بیڈ، اور اس کے لیے پنکھا ہونا چاہیے، فریج ہونی چاہیے، پوری لسٹ بنا کے دیتے ہیں، چاہے وہ 5 لاکھ کا ہو، 10 لاکھ کا سامان ہو۔ لڑکیاں جو ہیں وہ بیچارے لڑکیوں والے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے، اور کوئی اگر کوئی تھوڑا بہت اپنی طاقت کا کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی، بدر میں کافروں کو شکست ہو گئی، تو ابو العاص بھی گرفتار ہو گیا۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، اس کے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی زینب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب علیحدہ ہے اور بیٹی زینب علیحدہ ہے۔ تو یہ ابو العاص بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ نکاح جاہلیت پہلے دور میں ہوا تھا جب یعنی اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ جو قیدی تھے مکے کے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، تو ادھر سے مکے سے زینب نے ایک ہار بھیجا جو اسے ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحفے میں دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار آیا تو حدیث میں لکھا ہے فرقا رقا شدیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ آپ کو اپنی بیوی خدیجہ یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی تھی، آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، اور خدیجہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم چاہو تو فدیہ کے بغیر ہی ان کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے کہا فرمایا کہ صحیح ہے، بالکل۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ تحفہ دینا جائز ہے۔ اب شادی کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولیمہ ہوتا ہے، شادی کے دوسرے دن ولیمہ کرنا چاہیے۔ ولیمے میں اگر ولیمہ سنت کے مطابق ہے، اس میں ایک بکری بھی ذبح کی جا سکتی ہے، بھینس بھی ذبح کی جا سکتی ہے، رشتہ داروں لوگوں کی دعوت کی جا سکتی ہے، اعلان النکاح، نکاح کا اعلان کرنا چاہیے۔ لیکن فرض کریں کہ آپ ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں اور آگے گانے بجانے لگی ہوئی ہیں، ڈھولکیاں باج رہی ہیں، وہ فلمیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ ایسے کام میں کیا کرنا چاہیے؟ قربان جائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ صحیح بخاری میں 5181 نمبر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں گئے تھے، دیکھا کہ تصویر لگی ہوئی ہے، تصویر لٹکی ہوئی ہے، وہ واپس آ گئے تھے، یعنی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے، تو دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے۔ دیواروں کی ڈیکوریشن کے لیے بعض لوگ پردے مثلا قالین آج کل لٹکاتے ہیں، بڑی خوبصورت قسم کی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ عورتیں جو ہیں یہ ان کی غلطی ہے، وہ غالب آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور لوگوں پر اگرچہ ڈر تھا لیکن تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں تھا کہ تمہارے پاس بھی یہ بات ہوگی۔ واللہ لا اطعم لکم طعاما ورجع، انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، واپس چلا جاؤں گا۔ تو ایسی حالت میں واپس چلا جانا چاہیے۔ اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو ولیمے سے واپس چلا جانا چاہیے۔ ولیمے میں جانا اور آنا یہ سارے جو کام ہیں
یہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور آخر میں سنیں، عورتوں پر جو مردوں کے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی علیحدہ چرپائی پر رات کو سو جاتا ہے تو اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھا دوں، ابو داؤد کی حدیث ہے 2064 نمبر ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کو اللہ بچہ دیتا ہے، اس کے بچے کو اس کی بیوی دودھ پلاتی ہے، 2 سال کے بعد جب دودھ چھڑاتی ہے، دودھ چھڑانے کے بعد شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو کوئی تحفہ دے، اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا یہ ایک سامان ہے، دنیا ایک گزران ہے، اس میں جو سب سے بہترین سامان ہے وہ نیک عورت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یفرق مومن مومنۃ، کوئی مومن بھی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے، ان کرے منا خلقا، اگر کسی ایک بات سے اس کو کوئی ناراضگی ہوگی، رضی منا آخر، دوسری بات سے خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آخر میں آخری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ساری جائیداد صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر میں آدھی کرتا ہوں، فرمایا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں تیسرا حصہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ پہلے آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ وَالثُّلُثَ، تیسرا حصہ کر لو، اور فرمایا وَالثُّلُثَ کثیر، یہ بھی زیادہ حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں سے مانگتے نہ پھرے، یہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے طاقت دی، مکان بھی بیچ کے کھا گیا، زمینیں بھی بیچ کے کھا گیا، بچے غریب ہو گئے، کرائے کے مکانوں میں رہ رہے، اور اس بدمعاش کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ جو ہے کبھی زمین بیچ رہا ہے، کبھی دکانیں بیچ رہا ہے، کبھی مکان بیچ رہا ہے، اولاد کا خیال ہی نہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا کہ تو جو ہے اپنی اولاد کو اس حال میں اگر چھوڑ کے جائے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، یہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ اور فرمایا تو اپنی بیوی کے منہ میں اگر روٹی کا ایک نوالا دیتا ہے، نوالا رکھتا ہے، یہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ بھائیو، اپنی اولاد کا خیال رکھیں، اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اس طرح باقی جو حقوق ہیں وہ بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، سب مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، اور اسی پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔